کی آغوش میں جانے والا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تم کس شجر کی شاخ ہو، تمہیں پتہ ہے تم کس فلک کے ستارے ہو، تمہیں معلوم ہے تم کس چمن کا اجالا ہو۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار، وہ ثابت تو سیارہ۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت نے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ امت مسلمہ کے نوجوان ہی اس وقت وہ سرمایہ ہیں کہ جو امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکتے ہیں۔ اتنے بد نصیب دن ہم نے اس سے قبل نہیں دیکھے اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر ہیں۔ ہر سمت قتل عام ہمارا ہو رہا ہے، کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ۔ گواٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے کس کے قیدی ہیں؟ ابو غریب کی جیل میں زندگی کے لیے کون تڑپ رہا ہے؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں کس کے قیدی کٹھن مرحلے گزار رہے؟ عافیہ صدیقی کس قوم کی بیٹی ہے؟ دل ایران وہی تبریز ہے ساکی۔ محمد بن قاسم کہاں سے چلا تھا اور آج کتنی بیٹیاں محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں۔ ہمیں ام احمد کی چیخیں ابھی نہیں بھولی ہیں۔ لگائی گئی اور جب وہ لاش تڑپتی تھی، رقص بسمل کے تماشے کرتی تھی، تو امریکی ہنڈے کہہ کہے لگاتے تھے یہ کتوں اور دل ہیں کہ سینوں میں پھٹ رہے ہیں، روحیں ہیں کہ چیخ رہی ہیں، اور کسی جانب سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا نظر نہیں آ رہی۔ ادھر سیلاب، زلزلے، لگتا یہ ہے اللہ بھی ہم سے روٹ گیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید میں کہہ نہ سکوں، لیکن نوجوانوں میرے ہواؤں کے دوش پہ اڑتے ہوئے لفظ تمہارے کانوں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ کس لیے ہے؟ کیا اس وقت تمہیں زیبا ہے کہ تم سستی برتو؟ کیا تم اپنے مقصد کی طرف چلنے میں کمزور چال سے چلو؟ باہمی ہست انٹرنیٹ پہ بیٹھے پوریاں تصویروں سے اپنے دل کو بہلا رہے ہو؟ ذرا سوچو اس وقت ہمارے کندھوں پہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا بوجھ ہیں۔ آؤ اللہ کے شیر بنو، آج تک آپ کی وفاداری کریں گے۔ میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں سے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی توقع آپ سے یہ ہے کہ تم سمٹ جاؤ۔ تو نگار خانوں کی زینت نہیں ہے، تو گھر کی رونق ہے۔ تو مغرب کی ٹینوں اور یورپ کی روزی نہیں ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو سودا ہے، تو
نبی علیہ السلام کے در کی باندھی ہے، تو انہیں اپنے منصب کو سمجھنا ہے۔ تیرا برقع تیرے لیے کوئی قید خانہ نہیں، یہ تیرے حیا کا تیور ہے۔ تیری چادر کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پہرا ہے۔ تو قوم کو ایک، اور وہ یہ ہے کہ تو بطول بن جا اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش کے اندر بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں گے۔ آپ قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو لوریاں دے۔ اس وقت اسلام کو ضرورت ہے ان بچوں کی کہ جو کل پروان چڑھیں تو ان کی رگوں میں قرآن کی محبت رچی بسی ہو۔ یہ گھر سے اقبال کہتا ہے کہ اے میری قوم کی بہن، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے، تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر رہا۔ اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پر بھی قرآن سناتا ہے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو اور مغرب کی نکالی کی بجائے گنبد خضرا کے مکی کی سنت کو شعار بناؤ۔ مغرب کے ٹیڈی نہ بنو، محمد عربی کے غلام بنو۔ تمہاری ایک ایک ادا سے حضور کی سنت کا نور جھلک رہا۔ اقبال کہتا ہے مغرب کی مجبوری ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے۔ وہ اگر آگے جا رہے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے پیچھے سوائے اندھیریوں میں اندھیرا تھا۔ اس لیے مغرب کی مجبوری ہے کہ وہ آگے جائے، پیچھے سوائے اندھیرے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر پیچھے چلیں گے تو مدینے کی گلیاں وہی کے نور سے چمکتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ خوف زدہ کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ اس زندگی کے اندر جب کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی دنیا کو زندگی کا درس دے رہا تھا۔ اقبال کہتا ہے اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ تو نے اپنے مقصد زیست کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی کے مقصود کو سمجھنا ہے۔ یہاں تو آیا ہے 4 دن کی زندگی کو غلبے کی تحریک اٹھانی ہے اور احیاء دین کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، اور اتنی دیر تک ہمیں چین نہ آئے جب تک پوری دنیا کے ہر گوشے کے اندر محمد عربی کا نظام نافذ نہیں ہو جاتا۔ لیکن ہم نے تمہیں جوانی دی، بتاؤ کہاں گزاری؟ اور حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو، اور وہاں ایک بات فرمائی شبابہ کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج جوانی ہے، آج بانکپن ہے، آج خون گرم ہے، آج لہو میں حرارت ہے، یہ کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ بہت کچھ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے۔ آج اپنی ذات سے شروع ہو جائیں، اپنے خیالوں کو اپنے خیالوں کی تطہیر کا سامان کریں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نظر کو گندا نہ ہونے دیں۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہوتا ہے۔ جس آنکھ میں برائی کا گند لگ گیا پھر اس کا سینہ روشن نہیں، اس کا سینہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کو نور بخشنا، اپنی نظر کو اجالا بخشنا، اور جو ہے وہ حیا کے پہرے بٹھانا اپنے وجود کے اوپر، کہیں تمہاری نظر، تمہاری سوچیں، تمہارے خیال آوارہ نہ ہو۔ باہمی ربط و ضبط کا لحاظ رکھنا، امت کو جوڑنے کی کوشش کرنا، تفرقے کی کوشش نہ کرنا، انسانوں کو ایک مرکز پہ جمع کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، نہ کہ بعض صفری جذبات کے تحت اور اپنی نفس کی غلامی کے تحت انسانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے اسلام کے غلبہ کا جو خواب ہے، جو شرمندہ تعبیر ہونا ہے، اس تعبیر کو دور سے دور کرتے چلے جاؤ۔ اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھو اور اپنی زندگی کے شب و روز سے آگاہ رہو۔ مسجد میں آنا مشکل ہمارے لیے بنا ہوا ہے، وہ اس دین کو لے کر کے نکلے تو دریاؤں نے بھی راستے دے دیا، پہاڑوں نے بھی راہیں چھوڑ دی۔ اقبال کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم اس شخص کی کہانی کیسے بھول سکتے ہیں کہ جو ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام دیتے آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ آئی کہ زمین ختم ہو گئی، آگے دلدل آ گئی، اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی
اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، کیا کروں، تیری دھرتی ہی ختم ہو گئی ہے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے، میرے جذبے تو ابھی جوان تھے، میری توانائیاں تو ابھی جو ہے وہ کام کرنے کی طرف مجھے ابھا رہی تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا اور ایک آج ہم ننگے اسلام بنے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر یہ پیغام سنا جا رہا ہے۔ پچھلے ماہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے یہ پروگرام تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے سنے ہیں، اور اس وقت بھی پوری دنیا کے اوپر یہ پیغام پہنچ رہا ہے، لوح و قلم ہو رہے ہیں کہ حضور سے وفا کا رشتہ استوار کر لے گا، پھر خدا تیرے ہاتھ میں قلم بھی دے دے گا، لوح بھی دے دے گا، لے اپنی تقدیر خود ہی لکھ لے، جو لکھتا جائے گا وہی تیری تقدیر بن کے جائے گی۔ لیکن اگر حضور سے وفا نہیں کریں گے تو پھر اپنی تقدیر خود کیا، اپنے آنسوں سے تقدیر لکھنا پڑے گی۔ آج ہمارا حال جو ہے، کیا یہ بھی امت مسلمہ کے اوپر کبھی حالات آئے؟ کل وہ ہیلری کلنٹن نے جھڑکا ہمارے حکمرانوں کو کہ تصویریں نہ بنائیں بلکہ کچھ کام کریں، وہ مکار، وہ عیار ان کو جھڑک رہے ہیں، اور یہ ہے وہ یسر کی کیفیت کے اندر۔ یہ وقت بھی الگ، مکہ کے مغرب اقبال بھی گیا تھا، لیکن اقبال جب وہاں پہنچا تو واپس کیا لے کر کے آیا؟ بلکہ جاوید اقبال نے جب ان کو خط لکھا کہ وہاں میرے لیے گرامو فون لے کر کے آنا، تو اقبال نے جواب کے اندر ایک طویل نظم لکھی تھی، اور جس کا ایک شعر ہے جو اس کے مطالبے کا رد ہے، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگی کے احساں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگی کے احساں، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ کہا تیرے لیے متبرک ہے ہندوستان کی ٹھیکریاں ہی، تو ان شیشہ گرانے فرنگی کے احسان کی اٹھاتا ہے۔ آج لوگ جاتے تو واپس ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن اقبال گیا تھا اور واپس کیا تحفہ لے کر آیا؟ اقبال آنسو لے کر آیا تھا، اقبال مسجد قرطبہ کے آنسو لے کر کے آیا تھا، اقبال بیت اب قیامت کے لیے خاموش ہے، قیامت تک خاموش ہو گئی ہے۔ محمد عربی کے غازیوں نے تیری چھاتی پہ اذانیں پڑھی تھی، اب تیرے اوپر کیا اذان پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور کبھی عبد الرحمان الداخل کے بوئے ہوئے درخت کو، کھجور کا درخت جو سب سے پہلے مغرب کی زمین میں اس نے بویا تھا، اس کو دیکھتا ہے تو اقبال تڑپتا ہے اور کہتا ہے اپنے وطن سے دور ہوں میں، اپنے وطن سے دور ہے تو، میرے لیے نخل تو ہے تو، مغرب کی ہواؤں نے تجھے پالا ہے، مغرب کی ہواؤں نے تجھے پالا ہے، صحرائے عرب کی حور ہے تو، مہجور ہوں میں، مہجور ہے تو۔ کبھی اس درخت کو دیکھ کے قصیدے پڑھتا ہے، کبھی اقبال جو ہے وہ مسجد بیت الحمرا، مسجد قرطبہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا وہ روشن باغ، اسلام کی تاریخ کا وہ حسین زمانہ، 1400 ستونوں پہ مشتمل وہ مسجد، 10 کلومیٹر مربع جس کا رقبہ ہے، آج وہاں گرجا بنا ہوا اور گھوڑے بندے ہوئے ہیں۔ اقبال جب داخل ہوا تو پھر ماضی نے اس کو ستایا، پھر اقبال کھڑا ہو کے کانوں میں ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کی صدائیں دینے لگا۔ اذان پوری نہیں ہوئی تھی کہ غش کھا کے گر پڑا۔ آج یہ تو اقبال ہوتا گیا، اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ یقیناً پھٹ جاتا۔ جس نے تاریخ نہیں پڑھی اپنی اور اپنے حالات نہیں دیکھے، شاید اس کے لیے جینا تو آسان ہو، لیکن جس نے اپنے ماضی کو دیکھا ہے، مسلمانوں کے عروج و بھانپن کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہے، اس کے لیے اس دور میں جینا ایک عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نوجوانوں آؤ، آج کس وزن کے اندر میرے پاس مٹھی بھر جوان ہیں، آپس میں محبت کرنا۔ اس وقت دنیا کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے گروپ تیار ہو رہے ہیں، اور ایک جذبے اور ایک آرزویں اور ایک امن کے لیے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کتنے شہروں کے اندر اللہ کے فضل سے ہزاروں نوجوان موجود ہیں، اور آپ بھی یہاں آپس میں محبت تقسیم کرنا، کہیں جو ہے وہ جب اتنے لوگ ہو جائیں تو پھر ان سب کے نظم کو قائم رکھنا ایک شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کہیں آپس میں نفرت کی دیواریں کھڑی نہ کرنا، کہیں حسد کی آگ میں نہ جلنا، اور باہمی تفریق اور تشدد میں مبتلا نہ ہو جانا۔ جب تمہارا مقصد کی طرف تمہاری نگاہ رہے گی تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ اٹھو، تم محمد عربی کے شعر اور پوری دنیا کو حضور کی غلامی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری سے بچنا ہے، اور اتنی دیر تک ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ دیوانوں کا خواب بھی انشاءاللہ ہو کے رہے گا، ہم نہیں تو ہماری نسلیں کریں گے، ہماری نسل امام مہدی کے ساقے میں شامل ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و سال، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سہ کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سی موت پا ہو جائے گی،
شب گریزاں ہوگی آ کر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ آنا ہے، اور حضور نے اس کی خبر دی ہے۔ اور ایک وقت آنا ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی پتھر کی اوٹ میں یا کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپ کے جان بچائے گا، وہ پتھر اور جھاڑی مسلمان مجاہد کو کہیں گے ادھر آ ادھر آ، ایک ادھر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ بھر کر کے اس کو قتل کرے گا، اور اس دنیا کے اوپر جدھر دیکھیں گے محمد عربی کا جھنڈا ہی ڈول رہا ہو۔ انشاءاللہ وہ وقت ہم نے دیکھنے، یہ الگ بات ہے کہ شاید ہم نہ دیکھ سکے۔ وہ ایک شاعر کہا جب میں آیا تھا گلشن میں تو بہار جا چکی تھی، اور جب میں چلا جاؤں گا تو بہار میرے بعد آئے گی، لیکن افسوس کہ میں نے سوکھی ٹہنیاں ہی دیکھی ہیں، میں نے زرد پتے دیکھے ہیں، میں نے اس پہ بانک پن نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے آیا تھا تو بہار جا چکی تھی، اور اب میں جا رہا ہوں اور بہار ابھی تک نہیں آئی۔ شاید ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہار آئے، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد بہار آئے ہماری قبر کے اندر بھی ہماری روح سرشار ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ جس کام کی طرح ڈالی تھی، اور جس کام کے اندر ہم نے اپنی خدمت اور اپنی پیش کرتی تھی، آج جو ہے وہ بانک پن امت کو نصیب ہو رہا ہے، آج وہ بہاری امت کو نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو جذبوں کی فراوانی عطا فرمائے۔ میں جس عنوان سے علامہ اقبال کے وہ جو اس نے حکیم افلاطون کے نظریہ گوسفندی پہ بات کی ہے، وہاں سے آج بات شروع کرنا چاہتا تھا، اور اس عنوان سے آپ کو ایک مؤثر پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن جو ہے وہ وقت کی تنگی بھی اور موسم کی حدت بھی اور افراد کی کثرت بھی، اور پھر میرے جذبات بھی کچھ ایسے کہ میں اپنی گفتگو کو مرتب انداز سے آپ کے سامنے رکھ بھی نہیں سکا، لیکن میرے الجھے اور ٹوٹے ہوئے لفظوں سے میرے اندر کی آگ آپ کے اندر ضرور منتقل ہوئی ہوگی۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد ہی اللہ کے ہاں اشہد ہے۔ اللہ میرے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو قبول فرما لے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے 10 دن جس محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو سماعت کیا، اور میری رپورٹ کے مطابق کتنے نوجوان ہیں کہ جن کے من کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی ہے، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نور نصیب ہوا ہے۔ وہ مصروفیات کے باوصف اور کی اس زندگی کے اندر بھی تصویرات جلوہ فراز ہوتے رہیں کہ مائیں اور بہنیں جس اجتہام کے ساتھ اور جس کثرت کے ساتھ میں نے پرسوں جبکہ بارش برس رہی تھی، کل یا پرسوں میں نے دیکھا کہ بارش میں بھیگتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ حال میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ جذبوں کی فراوانی ہے، یہ جذبوں کی محبت ہے، اور اللہ جزائے جزیل دے، اور میری قوم کی بیٹیوں کو، میری ماں اور بہنوں کو جذبوں کی مزید حرارت دے۔ جب قوم کی بیٹیوں میں اور قوم کی ماں اور بہنوں میں یہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر انقلاب کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ یہ لمحے آنے ہیں، اور اس امت مستفیدہ کو اور اس امت کو پھر سے بانک پن اور پھر سے جمال ملنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان ساتھیوں کا کہ جو رات پچھلے پیر اٹھ کر کے آتے رہے اور سارے انتظامات سنبھالتے رہے، اور میں پولیس انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے آپ کی حفاظت کرتی رہی ہے۔ جو ہمارے معاونین جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے اندر جو تشہیری مہم میں کچھ اخراجات آتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اپنی بھرپور معاونت فرمائی، اور اس 10 دنوں کے دوران آپ نے آج اپنی اس مقامی دعوت المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کے لیے، اور اس سے قبل 8-9 دن آپ نے کوشش کر کے مرکزی ادارت المصطفیٰ، وہاں مرکز میں جو بچیوں کا اور بچوں کا مدرسہ ہے اس کے لیے بھرپور اعانت فرمائی ہے۔ اللہ آپ سب کے جذبوں کو سلامتی دے، اور اپنا خاص کرم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں ایک ایک کا شکر گزار ہوں، اللہ سب کو جزائے جزیل دے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں گے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ بالکل سینے کے برابر لے جائیں، اور ہاتھ بالکل آسمان کی طرف سیدھے رکھیں، اور نظر ہاتھوں پہ رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ میرا اللہ میری دعا کو سن رہا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ حضور نے ایک صحابی کو کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتاؤ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما دی۔ آئیے میں اور آپ اپنی رب کی بارگاہ کے اندر اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، اگر نام بنام ایک کا ذکر کروں تو اس کے لیے وقت چاہیے، اس لیے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان سب کے نام جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اور جس کی جو حاجت اور جو ضرورت ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ، پورے نزدیک سے پورے 10 دن اپنی محبتوں کے نذرانے لیے جو لوگ یہاں تیرے دین کا پیغام سننے کے لیے آتے رہے، ان کے من کو روشن کر دے۔ اے اللہ، ان سب کے گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں تمام شرکاء کے گھروں میں پہنچا دے۔ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے حال پہ مزید رحم فرما۔ اے اللہ، اپنا خاص کرم فضل ان کے شامل حال فرما۔ اے اللہ، ہمارے معاونین، ہمارے سرپرست، ہمارے ورکرز اور اس ادارے کے ساتھ اپنی محبتوں کا ربط اور رشتہ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے بصمیم قلب دعا ہے کہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں کوئی محروم نہ رہے، سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم اپنے کیے گئے پچھلے گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اب اتنے لوگ تیری بارگاہ میں ایک دوسرے کی آمین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے، جو چھپ کر کیے معاف فرما دے، جو ظاہر کیے معاف فرما دے۔ میرے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے، میرے مالک ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ تیرا کرم، تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ، پاکستان کی خیر فرما، میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کا نور دے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے، یہاں امن کی بہاریں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ملک کے اندر جو سماوات، آسمانی بلائیں اور زمینی بلائیں اتر رہی ہیں، اے اللہ، اس سے ملک کو نجات دے دے، بلیات سماویہ اور ارضیہ سے نجات عطا فرما، اس ملک کو امن کا نور دے دے، اپنا خاص کرم فضل ملک کے باسیوں کے شامل حال فرما، ہماری معیشت کو استحکام فرما، ملک کے اندر گرانی اور مہنگائی سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ، ملک کو ہر طرح کی حفاظت کے حصار میں رکھنا، اس ملک کے جغرافیے کو، اس ملک کے نظریے کی حفاظت فرمانا، اس ملک کے چپے چپے کی خیر فرمانا۔ اے اللہ، میں حاصل کیا تھا مالک وہ مقصد نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنا خاص کرم پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کسی قراری اور نجات عطا فرما۔ کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بویا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی قراری، اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوئی جان نشین عطا فرما، ہمیں محمد بن قاسم کا کوئی جان نشین عطا فرما، ہمیں محمود غزنوی کا کوئی جان نشین عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نور الدین زنگی کا جان نشین عطا کر دے، ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جان نشین عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عمر کا کوئی جان نشین عطا فرما، اس امت کو صالح حکمران عطا فرما، ہم سب کو اچھا بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہماری سوچوں، ہمارے خیالوں اور ہمارے زاویوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے من میں چراغاں کر دے، ہمارے باطن کو ستھرا کر دے، ہماری روح کو نور نور کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ اے اللہ، جو بیمار انہیں شفا عطا کر دے، جو پریشان انہیں خوشحال کر دے، مقروضوں کو قرض سے نجات دے دے۔ اے اللہ، اولاد سے جن کی گودیں خالی ہیں ان کی گود ہری کر دے۔ اے اللہ، جو کا محتاج نہ کرنا، ہمیں دنیا میں دین میں اپنا ہی محتاج رکھنا۔ الہی، جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، دعا ہے یہ امیر کہ نزاع کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصفی وبائدنا ام مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنت والجماعت والشوق لا لقائک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمریدینا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، اپنا خاص کرم ہم سب کے شامل حال فرما دو، اپنے خاص کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما دو۔
پوری امت کو پھر کھویا ہوا وقار دے دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، نفس و شیطان کی شر سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کی غلامی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ تو کہ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضی طہر قلوب